پر جو سرمایہ خرچ ہوتا ہے یوفا الیکم، وہ پورا پورا ہم تمہیں لوٹا دیں گے۔ گویا دفاع پر خرچ ہونے والا سرمایہ وہ یقیناً ایسا سرمایہ ہے جس کے بارے میں اللہ وعدہ کر رہے ہیں کہ یوفا الیکم، ہم اسے تمہیں لوٹا دیں گے، یعنی اس کی وجہ سے تمہیں کمی اور نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا، وہ یقیناً تمہارے لیے بہتری کا ہی سامان ہوگا۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ لوگوں کے دلوں میں الفت ڈالتا ہے، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفتہم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم۔ اے حبیب، یہ جو آپ کے صحابہ کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت اور محبت ہے، آپ جو مرضی خرچ کر لیتے وہ الفت پیدا نہ کر سکتے، اللہ نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی ہے، اللہ نے ان کے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے جوڑ دیا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو کافی ہے، اور یہ آپ کے جو پیروکار صحابہ ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں، یہ آپ کے لیے یقینی بات ہے، آپ کے حامی و ناصر ہیں، مددگار ہیں، آپ کے ساتھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا اور سب کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، مال غنیمت کو جو پہلی قوموں پر حلال نہیں ہوتا تھا، اس کو تمہارے لیے اللہ نے حلال کیا ہے، حلال طیب سمجھ کر اسے تم کھا سکتے ہو۔ معزز ناظرین، اس کے بعد سورہ انفال کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی ذات عالی پر ایمان لانے والے صحابہ کی تعریف کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، اے حبیب جو ایمان لائے ہیں، وہاجروا، اور جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم، جنہوں نے اپنی مال اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا ہے، اور والذین آووا، اور جنہوں نے مدینہ منورہ میں ان کو ٹھکانہ دیا ہے، اپنے مکانات دیے ہیں، اپنی رہنے کی جگہ دی ہیں، وَنَصَرُوا، اور ان کی مدد کی ہے، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق اور مددگار ہیں۔ معزز ناظرین، اب ہم سورہ توبہ کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ سورہ توبہ یعنی سورہ برات جسے ہم کہتے ہیں، اس کے بارے میں یہ وضاحت کروں کہ جب آپ سورہ انفال کی تلاوت کر کے اپنی تلاوت کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں، سورہ برات سے آگے تلاوت جاری رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر تو درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے۔ لیکن اگر سورہ برات سے ہی تلاوت کا آغاز کر رہے ہیں، یا سورہ انفال جہاں ختم ہوئی وہاں آپ رک گئے، کوئی اور کام کیا، اور پھر آپ اسی نشست میں ہی سورہ برات کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، تو پھر چونکہ قرآن کریم کا ادب یہ ہے کہ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے، لہذا یہاں بھی پڑھیں گے۔ یہ وضاحت میں نے اس لیے کر دی کہ سورہ برات سے ہی اگر تلاوت شروع ہو رہی ہو تو پھر بعض احباب یہ سمجھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت نہیں پڑھنی ہے جب آپ کی تلاوت میں کانٹینیوٹی ہو اور تسلسل ہو، اور سورہ انفال مکمل کرنے کے بعد آگے آپ وہ تلاوت جاری رکھ رہے ہوں، اور سورہ برات جہاں سے شروع ہو رہی ہے وہ بھی ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ سورہ برات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آداب جنگ سمجھائے ہیں اور بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھائے ہیں۔ بالکل آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایک اعلان عام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کرایا گیا، اور وہ اعلان یہ کہ اذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر، یہاں دیکھیے حج الاکبر کا لفظ آیا ہے، حج اکبر۔ حج اکبر قرآن کی اصطلاح میں حج کو کہا جاتا ہے، اور عمرے کو بعض لوگ حج اصغر کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو اکبری حج کے بارے میں مشہور ہے کہ جو جمعہ کا حج ہوگا وہی حج اکبری ہے، یہ ہم نے اپنے طور پر
اس کو بنا لیا ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں حج الاکبر یا الحج الاکبر یا حج اکبری حج کے عمل کو ہی قرار دیا جا رہا ہے، یعنی حج کو حج اکبر کہا جا رہا ہے، اور عمرہ جو ہے وہ یوں کہہ لیجئے کہ چھوٹا حج ہے، لیکن اصل میں اصطلاح حج اکبر کی حج کے بارے میں ہے۔ دو اعلان ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمائندے بھیجے، ایک یہ کہ آئندہ کوئی ننگے طواف نہیں کرے گا، اور دوسرا یہ کہ آئندہ سال کفار حج نہیں کریں گے۔ یہ اعلان ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی گئی اور امت کو یہ تعلیم دی گئی کہ اگر کافروں میں سے کوئی شخص آ کر آپ سے قرآن کریم سیکھنا چاہتا ہے تو اس کو اپنے ہاں ٹھہرائیے، اس کو موقع دیجئے کہ وہ قرآن کریم سمجھے اور اس کو سیکھنے کی کوشش کرے اور اس کی تعلیم کو اپنے ذہن میں لانے کا اسے موقع دیجئے، اور ثم ابلغہ مأمنا، پھر اگر وہ واپس جانا چاہتا ہے تو جہاں اس کی امن کی جگہ ہے اس کو واپس پہنچائیے یا اس کو واپس جانے کا موقع دیجئے۔ گویا ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ غیر مسلموں کے لیے راہیں کھلی چھوڑیں، وہ اگر آپ کے پاس آ کر قرآن سیکھنا چاہتے ہیں اور دین سیکھنا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کو موقع دیجئے، اور اگر ان میں سے کوئی ایمان لے آتے ہیں تو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ تمہارے بھائی ہیں، وہ دینی حوالے سے دینی رشتے سے تمہارے بھائی ہیں۔ اور دیکھو یہ نہ سمجھو کہ صرف اتنا کہہ کر تم بچ جاؤ گے اور تمہاری جان چھوٹ جائے گی کہ جی بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور تم نے اللہ کے عہد کو پورا نہ کیا ہو، وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو اپنا جگری دوست نہ بنایا ہو، تب تک بات نہیں بنے گی، صرف کلمہ پڑھ لینے سے بات نہیں بنے گی، یہ سمجھائے۔ اور پھر سمجھایا جا رہا ہے کہ مسجدوں کو آباد وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ کی ذات عالی پر ایمان لانے والے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجدوں کو آباد کرنے والے، مسجدوں کو آباد کرنے والے، گویا ان کا یہ عمل ان کے ایمان کی گواہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پڑھی کہ انما یعمر مساجد اللہ، مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور وہ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہی منزل کو پالنے والے لوگ ہیں۔ پھر ایمان والوں کو حکم دیا گیا، اور یہ بات جیسے کل کے ایمان والوں کے لیے تھی آج بھی ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بھائی ایمان پر کفر کو پریفر کرتے ہوں، کفر کو ترجیح دیتے ہوں ایمان پر، تو ان کو اپنا دوست نہیں بنانا ہے۔ تمہارا رشتہ اور تمہارا تعلق ایمان کی بنیاد پر ہونا چاہیے، نہ کہ نسل اور نسب کی بنیاد پر۔ ماں باپ کا احترام، اگر وہ کافر ہیں تو احترام ظاہری طور پر بہرحال کرنا ہے اور لحاظ بھی رکھنا ہے، لیکن حقیقی دوست تمہارے جو ہیں